میں نے جان بوجھ کر میم کو چھیڑتے ہوئے کہا تو ان کے چہرے پر شرم آ گئی۔ سمینا میڈم مجھے ہاتھ سے مارتے ہوئے، بے شرم گندے، ابھی کیا درد نہیں ہو رہا؟ اتنے دنوں بعد ملے ہو، اوپر سے نارمل انسان تو تم ہو ہی نہیں، اب چپ چاپ سو جاؤ۔ شیرو نہیں، ابھی تو میں اپنی بیوی کو اور پیار کروں گا، اتنے دن کی کسر جو نکالنی ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے سمینا میڈم کو پلٹ کے نیچے کر دیا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ میم بھی میری باتوں کا جواب دینے لگی اور پھر ہم ملاقات کرنے لگے اور ایسے ہی ایک دوسرے کی باہوں میں سو گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھولی تو مجھ سے پہلے چھوٹا چودھری اٹھ چکا تھا اور چھوٹی چودھرائن کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، لیکن میڈم تو ویسے ہی سو رہی تھی۔ میں نے ان کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ سمینا میڈم بناوٹی غصے سے مارتے ہوئے، صبح صبح ہی شروع ہو گئے تم، لگتا ہے تمہارا من نہیں بھرا۔ شیرو من تو کبھی بھر نہیں سکتا، آپ ہو ہی اتنی پیاری۔ ویسے گڈ مارننگ کا طریقہ کیسا لگا؟ سمینا میڈم ابھی بتاتی ہوں، اتنا کہہ کر میم نے مجھے پلٹا اور میرے اوپر بیٹھ گئیں۔ سمینا میڈم کاش کہ ایسی صبح ہر روز ہو شیرو، مطلب ہر روز آپ صبح صبح میرے ساتھ کبڈی کھیلنا چاہتی ہیں۔ میری بات سنتے ہی میم تھوڑی سی اوپر اٹھی اور میرے سینے پر ہاتھ سے مارا۔ سمینا میڈم اور کچھ نہیں سوچتا تمہیں، میں کہہ رہی تھی کہ تم ایسے ہی ہر روز صبح میرے ساتھ ہو اور میری باہوں میں ہو۔ شیرو ہاں، تو میں نے بھی تو وہی کہا نا۔ سمینا میڈم تم نے کیا کہا اچھی طرح سمجھتی ہوں میں، اب چلو اٹھو اور نہا لو۔ شیرو آئی آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ سمینا میڈم لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، مار کھانا چاہتے ہو میرے ہاتھوں سے، ہے نا؟ شیرو آپ پیار سے زہر بھی۔ سمینا میڈم میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے خبردار آگے ایک لفظ بھی بولا تو تمہیں کچھ ہوا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی۔ میم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی تھی۔ اچانک تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ شیرو ایسے کیسے کچھ ہوگا؟ ابھی تو آپ نے مجھے ننھے منھے شہزادے دینے ہیں جنہیں میں پہلوان بناؤں گا۔ میں نے مذاق کیا تو میم بناوٹی غصہ دکھاتے ہوئے، سمینا میڈم ابھی بتاتی ہوں، تم ایسے نہیں ماننے والے۔ میم جلدی سے بیڈ سے اٹھیں اور بیڈ کے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھا کر میرے اوپر انڈیل دیا۔ میں پانی سے بچنے کے لیے پیچھے کو ہوا تو بیڈ سے نیچے جا گرا اور میم زور زور سے ہنسنے لگیں۔ پھر کیا تھا، میں بھی میم کی طرف لپکا اور وہ جلدی سے بھاگ کر باتھ روم میں چلی گئیں اور دروازہ بند کر لیا۔ شیرو دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ سمینا میڈم بالکل نہیں۔ شیرو کھولو نا پلیز۔ سمینا میڈم نہیں نا۔ شیرو پلیز کھولو نا، مجھے اندر آنا ہے۔
سمینہ میڈم بالکل نہیں، تم کیا کرنا چاہتے ہو مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے۔ شیرو تو ٹھیک ہے، میں بھی یہیں کھڑا ہوں، کب تک اندر رہو گی آپ؟ کپڑے تو یہی ہیں نا؟ میم کو اپنی حالت کا اندازہ ہوا تو ان کی ہنسی غائب ہو گئی۔ سمینہ میڈم مجھے کپڑے دو۔ شیرو خود آ کر لے لو۔ سمینہ میڈم پلیز ایسا مت کرو نا۔ شیرو اب تو ایسا ہی ہوگا۔ سمینہ میڈم دیکھو دیر ہو جائے گی، تمہیں جانا بھی تو ہے نا۔ شیرو او شٹ، نکت خالہ نے کہا تھا صبح ہوتے ہی پہنچ جانا، اب تو دیر ہو گئی، میں تو گیا۔ میم دروازہ کھولو، مجھے جانا ہوگا۔ میری بات مانتے ہوئے میم نے ایک لمحے میں دروازہ کھول دیا۔ ان کے چہرے سے ہنسی غائب ہو چکی تھی۔ سمینہ میڈم تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ شیرو آپ بھی۔ سمینہ میڈم تم جلدی کرو۔ اتنا کہہ کر میں جلدی سے اپنے کپڑے پہنے اور بال باندھتے ہوئے کچن میں چلی گئیں۔ میں بھی جلدی سے تیار ہوا اور باہر آ کر اپنے کپڑے پہن لیے۔ تب تک میم نے کافی کے ساتھ ٹوسٹ بنا لیے تھے۔ سمینہ میڈم آج کالج جاؤ گے یا نہیں؟ شیرو شاید ہی جاؤں، خالہ پتہ نہیں کیا کہنے والی ہیں، کالج کا ٹائم تو ویسے بھی ہونے ہی والا ہے۔ سمینہ میڈم رہنے دو، اپنی فیملی سے ملو، وہ بھی ٹینشن میں آ گئے ہوں گے۔ ویسے میں بھی آج نہیں جا رہی۔ شیرو آپ کیوں نہیں جا رہی؟ سمینہ میڈم میری آنکھوں میں شرارت سے دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ کل رات ایک کیڑے نے کاٹ لیا تھا اور اب مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ شیرو کیڑے نے؟ اچھا تو یہ بات ہے، اگر آپ آج نہیں جا رہی تو کیڑا پھر سے کاٹ سکتا ہے۔ سمینہ میڈم نہ بابا نہ، مجھے آرام کی ضرورت ہے، بیمار نہیں پڑنا ہے مجھے، اور اب تم جاؤ ورنہ تمہاری خالہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ ویسے موبائل بھی آن کیا کہ نہیں؟ شیرو او تیری، میں تو بھول ہی گیا تھا، مر گئے، میں چلتا ہوں۔ میں جلدی سے اٹھا اور باہر نکلنے لگا۔ مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، تبھی میں نے پلٹ کر ان کو اپنے ساتھ لگا لیا تو ان کے چہرے پر شرمیلی مسکان آ گئی۔ میں جلدی سے بائک لے کر نکت خالہ کے گھر پہنچا۔ میں نے بیل بجائی تو دروازہ نکت خالہ نے کھولا۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر رونق آ گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سے غصے میں آ گئیں۔ میں نے ان کو آداب کہا تو وہ بنا بات کے اندر چلی گئیں۔ میں سمجھ گیا خالہ میری کلاس لگانے والی ہیں۔ شیرو خالہ، نکت خالہ مل گیا ٹائم، کسی کی پرواہ ہے کہ نہیں تمہیں؟ کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، خیریت سے ہو کہ نہیں؟ اتنا بتانا بھی مشکل کام لگتا ہے تمہیں؟ لوگ تو یہی کہیں گے نا، اس کے گھر والوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ شیرو خالہ میں، نکت خالہ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ خود ہی سارے فیصلے لیتے رہو گے اور کسی کو بتاؤ گے بھی نہیں۔ ایک فون نہیں ہوتا تمہارے سے۔ میں بات کرتی ہوں بھائی سے، تمہیں سکھانا پڑے گا کہ ذمہ داری بھی کوئی چیز ہے۔ شیرو خالہ میں، نکت خالہ کہاں ہو، کیسے ہو، روٹی کھائی یا نہیں، ٹھیک سے ہو کہ نہیں، کہاں ہو، کن لوگوں میں ہو، کیسے رہ رہے ہو، یہی سب
सोच कर हम सब टेंशन लेते रहे। पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो किसी को कोई जवाब देना ही नहीं होता। शेरू खाला, मैं, निकत खाला, लोग तो यही कहेंगे ना, माँ बाप नहीं हैं तो किसी को फ़िक्र ही नहीं, इसकी सगी माँ नहीं हूँ ना, खाला हूँ, इसलिए तुझे मेरी कोई परवाह नहीं, मेरी ही गलती है सब। पहले मैंने तुझे दूर रखा और अब तू दूर भाग रहा है। निकत खाला गुस्से से बात करते करते जज्बाती हो गईं और उनका गला रोहांसा मेरी वो पुश्त किए खड़ी थीं। फिर उनकी आवाज़ से मैं समझ गया कि वो रो रही हैं। मैं जल्दी से उनके सामने आया तो सचमुच उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। शेरू, मुझसे गलती हो गई खाला, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मेरा फ़ोन सच में ख़राब था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ मुझे आप ही सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। आपने चाहे हमेशा मुझे खुद से दूर रखा, मगर प्यार भी आप ही सबसे ज़्यादा करती हो। मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए। मैं इस सच में अच्छा बेटा नहीं हूँ। आप मुझे सज़ा दीजिए, मुझे मारें, पर प्लीज़ ख़ुद को दुखी करके मुझे सज़ा मत दीजिए। प्लीज़ खाला, मुझे माफ़ कर दीजिए। निकत खाला, तो ऐसे काम करता ही क्यों है? तुझे ज़रा भी अंदाज़ा है क्या क्या आ रहा था दिमाग में जब पता चला कि तू बिना बताए चला गया है? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? शेरू, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ होना ही नहीं सकता। खाला ने मेरी बात सुनते ही कसकर मुझे अपने गले लगा लिया। मुझे उनके प्यार में अपने लिए उनकी ममता का दरिया बहता हुआ महसूस हो रहा था। निकत खाला मेरे सर को सहलाते हुए मुझ पर अपना प्यार निछावर कर रही थीं। मैं भी उनसे लगा हुआ था। उस प्यार के सागर में खुद को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। अपने आप ही मेरी आंखें बंद हो गईं। पता नहीं कब तक मैं उनके गले लगा रहा। निकत खाला भी मुझे अपने से अलग नहीं कर रही थीं। तभी एक आवाज़ से हम दोनों होश में लौटे। अम्मी, इससे कह दो कि जहाँ से आया है वहीं वापस चला जाए। हम तो इसके कुछ लगते ही नहीं, ना जाए उन्हीं के पास जहाँ था कल से, किसी को बिना बताए। मैं खाला से अलग हुआ तो देखा महरीन अपने रूम के दरवाजे पर खड़ी थी और गुस्से से मुझे देख रही थी। जैसे ही मेरा ध्यान उसकी तरफ हुआ तो वो अपने रूम में चली गई। निकत खाला, तू ही बात कर अब इससे। वो भी गुस्से में है, आज कॉलेज भी नहीं गई, इसलिए तू जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। निकत खाला का गुस्सा तो उतर गया था, मगर महरीन को गुस्से में देखकर मुझे हैरानी हो रही थी, क्योंकि मैंने उसे इतने गुस्से में कभी देखा ही नहीं था। बल्कि वो तो गुस्से में आती नहीं थी और आज मुझ पर गुस्सा दिखा रही थी। मैं जल्दी से उसके कमरे में गया तो वो बेड पर अपने घुटनों में सर देकर बैठी थी। शेरू, बेड पर बैठते हुए नाराज़ हो मुझसे? महरीन
خاموش رہی۔ شیرو، میں نے بتایا تھا نا، وہ فون خراب ہو گیا تھا۔ مہرین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شیرو، اچھا بابا، سوری، میں معافی مانگ رہا ہوں نا۔ مہرین خاموش۔ شیرو، تم آج کالج کیوں نہیں گئیں؟ مہرین خاموش۔ شیرو، اب غصہ چھوڑ بھی دو۔ مہرین خاموش۔ شیرو، دیکھو، اگر تم بات نہیں کرو گی تو میں چلا جاؤں گا۔ مہرین خاموش۔ مہرین میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی میری طرف دیکھ رہی تھی مجھ سے۔ مہرین کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب مہرین نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا تو میں بیڈ سے اٹھ گیا۔ شیرو، تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی تو میں چلتا ہوں۔ میں تو یہاں آیا تھا کہ تم ناراض نہ ہو مجھ سے، مگر لگتا ہے تمہیں میری شکل ہی نہیں دیکھنی۔ تو ٹھیک ہے، میں اتنا کہہ کر جانے لگا تو مہرین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مہرین کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر میرے دل میں درد سا اٹھا۔ مہرین، تو مجھے ایسے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اتنی ہی پرواہ ہے میری؟ مہرین کے یہ چند الفاظ تیر کی طرح میرے دل پر لگے۔ اس کی حالت اور اس کے الفاظ دونوں ہی میرے لیے عذاب بن گئے تھے۔ میں خود کو روک نہیں پایا اور مہرین کو کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مہرین نے بھی مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہم دونوں کی زبان بند ہو گئی، مگر شاید دل کی دھڑکنیں آپس میں بات کر رہی تھیں۔ مہرین کی حالت اور باتوں نے میری دھڑکنیں بڑھا دی تھیں، اور مہرین کی دھڑکنیں پہلے ہی تیز چل رہی تھیں۔ مجھے تو ہوش نہ رہا کہ مجھے مہرین سے کچھ کہنا بھی ہے، اور شاید مہرین کو بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ اب کچھ دیر ایک دوسرے کو محسوس کرنے کے بعد میں نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ شیرو، میں تمہیں کبھی چھوڑ سکتا ہوں بھلا؟ تم جانتی ہو نا، بچپن سے آج تک صرف ایک تم ہی ہو جسے دیکھنے کے لیے میں ہمیشہ ترستا رہتا ہوں، اور تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں۔ ایسا کبھی خواب میں بھی مت سوچنا۔ مہرین، جانتی ہوں، مگر جانے کی بات تو تم ہی کر رہے تھے نا۔ کوئی روٹھے تو اسے منانا چاہیے، پر تم تو الٹا خود ہی روٹھ رہے تھے۔ کیا مجھے غصہ کرنے کا بھی حق نہیں؟ شیرو، بالکل ہے، تمہیں سب حق ہے۔ میری غلطی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ مہرین مہرین ایسے معافی مانگو گے تو کوئی غصہ کیسے کرے گا؟ شیرو، مطلب اب تم غصہ نہیں ہونا؟ مہرین نہیں۔ شیرو، اچھا، تو پھر کالج کیوں نہیں گئیں؟ مہرین تمہیں دیکھنا تھا اس لیے، ورنہ تم پھر گاؤں چلے جاتے۔ پرسوں سے میری کیا حالت تھی تمہیں پتہ بھی ہے۔ میں نے معید سے بھی کتنا کہا کہ میری تم سے بات کروائے، تم تھے کہاں؟ شیرو، کہیں نہیں، میں نے بتایا تھا نا، دوست کے پاس۔ وہ سب چھوڑو، چلو اب اٹھو، خالہ کیا کہیں گی؟ مہرین امی کیا کہیں گی؟ تم پہلے سچ بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، کچھ تو ہوا ہے تمہارے ساتھ، پلیز مجھے بتاؤ۔ شیرو من ہی من میں
تمہیں کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ سچائی تم سن نہیں سکتی مہرین۔ شیرو: مہرین، کچھ نہیں ہے ایسا، تم تو ایسے ہی ڈر جاتی ہو، اتنا مت سوچو۔ چلو اب ناشتہ کرتے ہیں، خالہ نے بنا لیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر میں نے مہرین کو خود سے الگ کیا اور کھڑا ہو گیا۔ مہرین: میں جانتی ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو نکہت خالہ۔ شیرو: مہرین، جلدی آؤ، ناشتہ لگ گیا ہے۔ نکہت خالہ کی آواز سن کر مہرین بھی جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی اپنی حالت ٹھیک کرنے۔ میں باہر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا، پتہ نہیں کیوں، پر میں مہرین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور آج بھی اس کے آنسو دیکھ کر میں خود کو روک نہیں پایا تھا۔ میں نے اسے کیسے اپنی باہوں میں بھر لیا، میں یہی سوچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے وہی محسوس ہوتا تھا جو ریما کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ بات مجھے پریشان کرتی تھی، مگر جب بھی موقع ملتا میں خود کو بندھا ہوا محسوس کرتا۔ خیر، مہرین بھی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مہرین کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا، اس پر پھر سے بہار آ گئی تھی۔ مہرین مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ نکہت خالہ نے ہم دونوں کو ناشتہ لگا دیا۔ ناشتہ کرتے کرتے میں نے فون آن کیا تو مس کالز کے میسج آنے لگے، اور سب سے پہلی کال ناصرہ باجی کی آئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب